سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد، کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں. اس کے بعد جب شوکت خان اب بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی. نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی. ابھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا، آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس وہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا، نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا. اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیز، ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی، دوسری ریمیٹنسز. ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں. جب ہم 2018 میں آئے تھے تو $19 ارب ریمیٹنسز تھی. ہم جب گئے ہیں 3.5 سال کے بعد تو $21 ارب کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی. تو یہ جو آپ کا اثاثہ، یہ یاد رکھیں، اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی. یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو بھی آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا دنیا کا بہترین اکانومسٹ لے آئے، وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے اوپر زور ہی نہیں لگایا. نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جب یہ 99 میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب دولت ہی نہیں آ رہی، ڈالرز نہیں آ رہا، تو ملک خوشحال کیسے ہونا ہے؟ تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے لیکن وہ ٹائم لگے گا. تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. یہ اصل بات سمجھیں. ابھی تک ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہے. جب ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھیل رہے ہیں اور نہیں ہے، تو وہ سرمایہ کاری کیسے کریں گے؟ تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہے جو بات سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری 20-25 سال زندگی گزاری، کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا. میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے، امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے. یہ مڈل ایسٹ میں آ جائیں، یہاں جو آپ کے ورکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے، کبھی دبئی میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے. کیوں جا کے پاکستانی یہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے، دبئی میں چلے جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں، ملیشیا میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں؟ کیوں پاکستانی یہاں سے مر کے نکلتے ہیں باہر کئی دفعہ فراڈلنٹ ویزے لے کے، لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں؟ برطانیہ میں، یورپ میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں ان کی محنت کو پھل ملتا ہے. یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہر پاکستان کا بڑا ڈاکو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھ گیا اور لیگلی اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے. یعنی قانون انہوں نے پاس کیا اسمبلی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں. اس کا کوئی مثال نہیں ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شک بائی شک نیب کے اندر چینجز کیے ہیں جسے ایک منٹ سے بچ گیا. اور چوریاں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ جو کرپشن ہمارے دور کے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں. یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے معاف کروا لیے. اب پہلے مشرف نے معاف کیے، اب جنرل باجوہ نے ان کو پورا موقع دیا NRO2 دینے کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لا کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، یہ جہاد ہے. انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا تھا. جو یہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا ہر کوئی جہاد کہتا ہے. جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نا انصافی، ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا. تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروا سکا؟ مجھے بتائیں، عام آدمی جو آتا ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو، جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں.
حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے, اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے, جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے, یہ تو میرا سب کے لیے, کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو, یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ, اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا, میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ اگر صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا, ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس FIR نہیں رجسٹر کروا سکا, لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں, کوئٹہ میں, سندھ میں, کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, سارے اخباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینٹ کو اس طرح کیا گیا. سے پہلے شہباز گل, پھر یہ جو ارشد شریف سے ہوا. تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا, اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا, یا تباہ ہو یا اپنی اصلاحات کرو, یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ, رول آف لا, نہیں تو بربادی ہے تمہاری. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی شہباز شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں, سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تو جی بڑا, ہمارے سے بڑی 3 ہم نے جنگیں لڑی اور ہمیں مار پڑ گئی, ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے, ہمیں تو جناب ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لیا ہے. یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہندوستان, جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے, جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ نہیں دیا, اور پھر اسٹیٹہڈ ان کی لے لی ہے, اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے. کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں, کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو. میں آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ہے جہاد. میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھتا, یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا, انصاف کی تحریک. میں تب بھی, کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا, مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے, کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے, غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے. فرق ہی ایک ہے, وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں. آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی, جیل میں مجھے ڈالا اس پہ, اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے. میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے, میں نے اس کے اوپر پورا, مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی, اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے, اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی انتہا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے. میں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے. مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے, 3 نام میں نے لیے, میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے, ہر چیز انہوں نے کیا. اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا, جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ JIT